السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا اردو ترجمہ و تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب النکاح کے متعلق پہلا باب پچھلی ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں، آج دوسرا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الباب الثانی فی موجبات صحت النکاح، دوسرا باب صحت نکاح کے اسباب کے بارے میں ہے کہ کن چیزوں سے نکاح درست ہوتا ہے۔ وہذا الباب، اور یہ باب، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، او کا مطلب ہے اور یہ الباب باب، اور یہ باب ینقسم تقسیم ہوتا ہے، ینقسم تقسیم ہوتا ہے الی ثلاثۃ ارکان، تین ارکان میں۔ ثلاثہ کا مطلب تین، ارکان کا معنی ارکان۔ وہذا الباب، اور یہ باب ینقسم تقسیم ہوتا ہے الی ثلاثۃ ارکان، تین ارکان میں۔ الرکن الاول، پہلا رکن، فی معرفتی، پہچان، معرفت پہچان، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی معرفتی پہچان کے بارے میں، کیفیتی کیفیت ھذا العقد، اس نکاح کی۔ پہلا رکن درست نکاح کی کیفیت کی پہچان کے بارے میں ہے۔ الرکن الثانی، دوسرا رکن، فی معرفتی پہچان کے بارے میں ہے، محل ھذا العقد، محل ھذا العقد اس نکاح کے مقام کی۔ پہلا رکن نکاح کی کیفیت کے بارے میں، دوسرا نکاح کے مقام کی کیفیت۔ الثالث، اور تیسرا رکن، فی معرفتی معرفت کے بارے میں، شروطی شرائط، شروط کا معنی شرائط، ھذا العقد اس نکاح کی۔ تیسرا رکن صحیح نکاح کی شرائط کی پہچان کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رکن اول کا متن پڑھیں گے جس کا نام ہے فی معرفت کیفیت ھذا العقد، پہلا رکن درست نکاح کی کیفیت کی پہچان کے بارے میں۔ ہم چلتے ہیں اپنے متن کی طرف۔ الرکن الاول فی الکیفیت والنظر فی ھذا الرکن فی مواضع فی کیفیت الاذن المنعقد به ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز وهل إن تراخي القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد أم من شرط ذلك الفوز۔ الرکن الاول، پہلا رکن، الکیفیتی کیفیت کے بارے میں ہے، والنظر فی ھذا الرکن فی مواضع اس رکن میں چند موضوعات پر غور و خوض کیا گیا ہے، والنظر اور غور و خوض کیا گیا ہے اس رکن میں، فی مواضع چند موضوعات پر، چند مسائل۔ فی کیفیت الاذن المنعقد به اس فریق کی اجازت کی کیفیت کے بارے میں جس کی اجازت سے نکاح ہو رہا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس فریق نے اجازت دینی اس کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ اس کی اجازت کیسے معتبر ہو۔ ومن المعتبر رضاہ فی لزوم ھذا العقد، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نکاح کے انعقاد میں کس کی رضا معتبر ہوگی، کس کی رضا معتبر ہو۔ تیسرا مسئلہ وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُهُ عَلَى الْخِيَارِ، اور کیا حق کے اختیار پر نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے، ام لا يجوز یا جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط، اور کیا نکاح منعقد ہوگا اگر زوجین کسی ایک کی طرف سے قبولیت میں تاخیر ہو جائے۔ وَهَلْ، اور کیا، ان تراخ القبول اگر تاخیر ہو جائے قبول میں، من احد المتعاقدین دونوں فریقین کی جانب میں سے، لزم ذلك العقد کیا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا، ام من شرط ذلك الفور یا نکاح میں فوری قبولیت شرط۔ ان چار مسائل کے بارے میں رکن اول میں بحث کی گئی ہے۔ الموضوع الاول، پہلا موضوع، الاذن فی النکاح نکاح میں اجازت۔ الاذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت، فی النکاح نکاح میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الاذن فی النکاح نکاح میں اجازت، علی ضربین دو قسموں پر ہے، ضربین کا مطلب ہے دو اقسام، دو قسموں پر ہے۔ کیا مطلب؟ نکاح کی اجازت
کی دو قسمیں ہیں، فَهُوَ وَاقِعٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، یہ مردوں، رجال کا معنی ہوتا ہے مرد، والسیب، سیب کا معنی ہوتا ہے شادی شدہ، من النساء عورت، النساء کا معنی ہوتا ہے عورت، بالالفاظ، فهو واقع فی حق الرجال والسیب من النساء بالالفاظ، پس مردوں اور شوہر دیدہ عورتوں کے حق میں الفاظ ادا کرنے سے ہوگی۔ نکاح کی اجازت، وہ الفاظ زبان سے ادا کریں پھر نکاح کی اجازت سمجھی جائے گی۔ وہ فی حق الابکار، ابکار المستأذنات، اور ابکار مستأذنات سے مراد ہے کنواری لڑکیاں جن سے اجازت لی جاتی ہے، المستأذنات جن سے اجازت طلب کی جاتی ہے، الابکار کنواری، یعنی کنواری لڑکیوں سے اجازت طلب کرنا، واقع بالسکوت، سکوت کہتے ہیں خاموشی کو، ان کے حق میں ان کی خاموشی سے واقع ہوگی۔ عن الرضا، میری مراد ان کی رضامندی ہے۔ پہلے موضوع میں یہ بات کی گئی ہے کہ نکاح کی جو اجازت ہے وہ دو اقسام پر ہیں، اگر مرد ہیں یا پہلے سے شادی شدہ خواتین ہیں اور ان کے شوہر وفات پا چکے ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں، یا مطلقہ عورتیں ہیں، اس صورت میں اگر ان سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے، جب تک وہ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں ان کی رضامندی معتبر نہیں ہوگی۔ اور دوسری ابکار مستأذنات یعنی کنواری لڑکیاں، اگر ان سے نکاح کی اجازت طلب کی جائے اور وہ اس پر خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی ان کے حق میں واقع ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی رضامندی سمجھی جائے گی۔ یہاں سے ایک مسئلہ ختم ہوا۔ وَأَمَّا الرَّدُّ فَبِاللَّفْظِ، پہلے پیراگراف میں بات تھی اجازت کی، اور یہاں پر اگر کوئی انکار، وَأَمَّا الرَّدُّ فَبِاللَّفْظِ، جہاں تک رد کا تعلق ہے تو وہ الفاظ کے ادا کرنے سے ہوگا۔ لا خلاف فی هذه الجملة، اور اس کے متعلق کسی فقیہ نے اختلاف نہیں کیا، الا ما حکی عن اصحاب الشافعی، اصحاب الشافعی سوائے اصحاب شافعی کے، ان اذا كان المنکح غیر اب ولا جد بالنطق، ابن کا مطلب ہوتا ہے والد، جد کا معنی ہے دادا، بکر کا معنی ہے کنواری، نطق کا معنی ہے بول، جملے کا معنی بن گیا کنواری لڑکی کی اجازت بولنے سے ہوگی اگر اس کی شادی باپ اور دادا کے علاوہ دوسرا شخص کر رہا۔ وَإِنَّمَا صَارَ الْجَمْهُورُ، اور جمہور نے، تمام جمہور نے اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ اس کی اجازت اس کی خاموشی سے ہوگی، اذنہا بالصمت للثابت، اس کی اجازت اس کی خاموشی سے ہوگی، من قولہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من قولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأمر فی نفسها وَإِذْنَهَا سُمَاتُهَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حقدار، کنواری عورت سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے، بیوہ شادی شدہ عورت حق بنفسها زیادہ حقدار ہے، احق کا معنی زیادہ حقدار ہے، بنفسها اپنے نفس کی، من ولیجہا اپنے ولی کی نسبت، والبکر اور کنواری تستأمر اجازت طلب کی جائے گی، فی نفسها اس کی ذات کے بارے میں، وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا اور سمات کا مطلب ہے خاموشی، اور اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ اتفقوا علی انعقاد النکاح بلفظ النکاح، اور فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، واتفقوا جمع کا صیغہ ہے کہ ان تمام نے اتفاق کیا، یعنی فقہا نے، علی ان انعقاد النکاح بلفظ النکاح، کہ اس شخص کا نکاح لفظ نکاح سے ہوگا، اذنہ اللفظ جس کا اذن بولنے سے ظاہر ہوگا، وکذالک بلفظ التزویج اور اسی طرح یہ نکاح لفظ تجویز سے بھی ہو جائے گا۔ یہاں سے وہ الفاظ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، تو اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ لفظ نکاح سے نکاح ہو جائے گا جس کی اجازت لفظوں سے معتبر ہے، اسی طرح لفظ تزویج کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اختلاف کیا ہے فی انعقادہ نکاح کے انعقاد میں، نکاح کے ہونے میں، بلفظ الہبہ ہبہ کے لفظ سے، او بلفظ البیع یا لفظ بیع کے ساتھ، او بلفظ الصدقہ یا صدقہ کے لفظ کے ساتھ، یعنی اگر نکاح میں
لفظ نکاح یا تزویج نہ ہو بلکہ دوسرے الفاظ استعمال کیے جائیں، ہبہ کا لفظ، بیع کا لفظ یا صدقہ کا لفظ، تو اس کے بارے میں فقہا میں اختلاف ہے۔ فَأَجَازَهُ قَوْمٌ، ایک قوم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، اور امام مالک نے، وَأَبُو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ نے یہی کہا ہے کہ دیگر الفاظ کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی نے کہا ہے لا ينعقد، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بلفظ النکاح او التزویج، نکاح اور تزویج کے لفظ کے علاوہ۔ وسبب اختلافہم، اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ فقہا میں اختلاف کا سبب یہ ہے هل هو عقد يعتبر فيه مع النیت اللفظ الخاص، کہ کیا نکاح میں نیت کے ساتھ خاص الفاظ کا ہونا معتبر ہے؟ مع کا معنی ہے ساتھ، نیت کا معنی نیت کے ساتھ اللفظ الخاص، خاص لفظ کا ہونا یعتبر، یہ معتبر ہے یا نہیں؟ ام لیس من صحته اعتبار اللفظ، یا نکاح کی صحت کے لیے لفظ کا اعتبار نہیں؟ اختلاف کا سبب فقہا میں یہ کہ کیا نیت کے ساتھ خاص الفاظ ادا کرنے سے ہی نکاح منعقد ہوگا، یا نیت کے ساتھ کسی خاص لفظ کی قید نہیں ہے، اپنی زبان میں کسی بھی لفظ کے ساتھ نکاح منعقد کیے جا سکتا ہے۔ فمن الحقه بالعقود التي يعتبر فيها الامران قال، پس جس نے اس نکاح کو ان معاملات کے ساتھ ملایا، الحقه ملایا، ان معاملات کے ساتھ ملایا، یعتبر فیہ الامران، جس میں دونوں باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ امران سے مراد یعنی لفظ کا بھی اعتبار اور نیت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا لا نکاح منعقد الا بلفظ النکاح او التزویج، اس نے کہا نکاح لفظ نکاح یا تزویج کے بغیر منعقد نہیں ہوتا۔ ومن قال، اور جس نے کہا ان اللفظ لیس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ اجاز النکاح بأي لفظ اذا فهم المعنى الشرعی، اور جس نے کہا لفظ کا اعتبار شرط نہیں، لیسا کا معنی ہے نہیں، من شرطی، اور جس نے کہا لفظ کا اعتبار شرط نہیں، اعتبارا بما لیس من شرط، اس نے اس معاملے پر قیاس کیا ہے جس میں لفظ شرط نہیں۔ اجاز النکاح، اس نے نکاح کو جائز قرار دیا، بأی لفظ، چاہے جس لفظ سے بھی ہو، اذا فہم المعنی الشرعی، جبکہ اس سے نکاح شرعی کے معنی سمجھے جا رہے ہوں، من ذالک، اس بات سے، ان الفاظ سے، اعنی میری مراد، انہ اذا کان بینہ وبین المعنی الشرعی مشارکۃ، میری مراد یہ ہے کہ ان الفاظ میں اور شرعی معنی میں اشتراک موجود ہو، یعنی ان الفاظ سے یہ بات سمجھی جا رہی ہو کہ اس سے نکاح مراد ہے۔ آج کی اس باب میں ہم نے 3 ارکان میں سے پہلے رکن کے متعلق پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے رکن کے متعلق بحث کی جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کو کہیں پر غلطی محسوس ہو یا کسی بات کی وضاحت مطلوب ہو تو بلا جھجک کمنٹ باکس میں تشریف لے، غلطی کی تصحیح کی صورت میں اس کو پن کمنٹ پہ درج کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔